بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے لیے رمضان المبارک کا خاص تحفہ۔ خواتین اور رمضان المبارک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 28۔ فرما بردار خواتین کی دعائیں۔ رمضان المبارک میں نفس پاک، شفاف، سینہ فراغ، دل خشوع و خضوع سے لبریز اور زبانیں ذکر و اذکار، حمد و شکر اور دعاؤں جیسی عمدہ کلام میں مشغول رہتی ہیں۔ دعا بندے اور اس کے رب کے درمیان سرگوشی کا نام ہے، جو خالق کے سامنے مخلوق کی محتاجی اور عاجزی کو ظاہر کرتی ہے۔ دعا کا مرتبہ، دعا ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو اللہ کو محبوب ہے، اور اس نے اپنے بندوں کو اس کا حکم بھی دیا ہے اور ان کی دعائیں قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز عزیز نہیں۔ بحوالہ ترمذی شریف حدیث نمبر 337، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2829۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، دعا عبادت ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3247، مستند احمد حدیث نمبر 67۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، سورۃ المؤمن آیت نمبر 60۔ اور تمہارے رب نے فرمایا، مجھے پکارو میں قبول کروں گا۔ دعا کے آداب۔ دعا کی قبولیت کے لیے کتاب و سنت سے اخذ کردہ حسب ذیل آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں اور لباس کے لیے حلال روزی تلاش کرنا، دعا کے لیے اچھے اوقات اور عمدہ حالات کے حصول کی کوشش کرنا، مثلا یوم عرفہ، ماہ رمضان، یوم جمعہ، رات کا آخری تہائی حصہ، سحری کا وقت، دوران سجدہ، بارش کا وقت، اذان و اقامت کے درمیان کا وقت اور جنگ کا وقت وغیرہ وغیرہ۔ دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھانا، دعا سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی بڑائی بیان کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، حضور قلب محتاجی اور بے بسی کا اظہار کرنا، گناہ اور قطع رحمی کے علاوہ کوئی اور دعا کرنا، قبولیت دعا کی جلدی نہ مچانا، قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یقین رکھنا، جامع دعاؤں کا انتخاب کرنا، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے سوال کرنا، اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، دعا میں سجا کے لیے کوئی تکلف نہ کرنا، خشوع و خضوع اور امید و خوف کا پایا جانا، توبہ کرنا، اور اگر ظلماً کسی کی چیز دی ہے تو اسے واپس کر دینا، دعا کو 3 بار دہرانا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ چند قرآنی دعائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 127۔ اے ہمارے رب، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سورۃ البقرہ آیت نمبر 201۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم، سورۃ القصص آیت نمبر 16۔ اے میرے رب، میں اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما دے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، سورۃ الفرقان آیت نمبر 74۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ چند مسنون دعائیں۔ یاد رہے کہ سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ رب اغفر وتب علی انک انت التواب الغفور، بحوالہ سلسلۃ الصحیحہ حدیث نمبر 556۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میری توبہ قبول کر لے، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا
بخشنے والا ہے۔ اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ مسلم شریف۔ اے اللہ، اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ صحیح کلم الطبیب رقم حدیث نمبر 118۔ اے زندہ، اے تمام امور کو قائم رکھنے والے، میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں۔ اللہم انی اسألک المعافۃ فی الدنیا والآخرہ۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 5579۔ اے اللہ، میں دنیا و آخرت میں تجھ سے درگزر اور معافی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعائی لا یسمع ومن نفسی لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من ہؤلاء الاربع۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 1308۔ اے اللہ، میں ایسے دل سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو ڈر سے عاری ہو، اور ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، اور ایسی نفس سے جو آسودہ نہ ہوتا ہو، اور ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ میں ان چاروں چیزوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔